السلام علیکم ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام۔ صدارتی نظام کے بارے میں اب تقریباً ہر پاکستانی واقف ہے۔ عموماً ایک فضا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے لیے ظاہر اختیار کیا جائے گا اگر یہ نظام آنا ہے۔ لیکن ناظرین، آج ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ صدارتی نظام پہ گفتگو ہونا شروع ہوئی اور ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہو۔ ناظرین، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ کافی عرصے سے ایک وہ جو کھیل ہوتا ہے نا جس کو بچے کھیلتے ہیں، باری باری چیئر پہ بیٹھتے ہیں، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، اور وہ ایک چیئر پہ بیٹھتا ہے، پھر دوسرا جس کو موقع ملتا ہے چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سیاسی پارٹیوں نے بھی گروپ بنائے اور آخرکار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون باقی رہ گئے، اور انہوں نے چھوٹی سیاسی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ چھوٹی سیاسی پارٹیوں نے جب ان کو حکومت بنانے کی دونوں کو ضرورت پڑی، دونوں سے ہاتھ ملایا، اور جب حکومت گرانے کی ضرورت پڑی تب بھی انہوں نے اپنا کام دکھایا، اور جب وہ ساتھ ملے تو اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں جو مکمکا ہوتا ہے وہ مکمکا ہوا۔ یہ ایک آئیڈیل ماحول تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے، لیکن اس دوران میں یوں بھی ہوا کہ جتنے عرصے بقول ابن عربی کہ اقتدار جو ہے ایک ایسا پہیہ ہے کہ جس پہیے کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اوپر ہوتے ہیں وہ نیچے والوں کو اوپر آنے سے روکتے ہیں، اور باری باری سب کھیل کھیلتے ہیں۔ گویا یہ اس طرح کا ایک جو ہے وہ قائم ہو گیا، آپ یوں کہیے کہ جس میں باری باری کھیلنے کی نوبت آئی، اور باری باری جب کھیلے تو جتنے عرصے جس پارٹی کے پاس اقتدار رہا اس نے خوب ماشاءاللہ مال بھی بنایا اور بھرپور طریقے سے بنایا۔ اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہی نکلا کہ ملک قرضوں میں ڈوبتا گیا، کرپشن بڑھ گئی، بد انتظامی، لیکن ظاہر ہے جس کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، انہوں نے وہ سب کچھ کیا، اور اس کے نتیجے میں ملک میں خلفشار بڑھتا گیا۔ لیکن ناظرین، ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئے کہ وفاق میں حکومت آ جاتی ہے، 5 سال تو ہم ہوتے ہیں، صوبے تو ثانوی چیز ہے، تو ایسا کریں، کوئی ایسا نظام بنائیں کہ جس میں ہمیں مستقل مال بنانے کا، مستقل حکومت کرنے کا، مستقل اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھنے کا موقع ملے۔ اور وہ نظام قائم کیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ تو جو وفاق کی پارٹیاں کہلاتی تھیں، جو بڑی پارٹیاں تھیں، وہ محدود ہوئی صوبوں تک۔ دوسرے صوبوں میں بھی انہوں نے کچھ عمل دخل رکھا ایک دوسرے کو کسی حد تک بلیک میل کرنے کے لیے، لیکن مکمکا ہوا، اور جب وہ مکمکا ہوا تو اس کے نتیجے میں 18ویں ترمیم پاس ہو گئی۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے، اور ناظرین ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک صوبہ جس کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں 18ویں ترمیم کے تحت، وہی صوبہ اپنی ان ذمہ داریوں کو اور ان جو اختیارات ہیں جو اس کو حاصل ہو گئے ہیں اس کے لیے جب وہ کام نہیں کر پاتا تو اسی کے خلاف اپنے ہی صوبے میں مظاہرہ کرتی ہے برسر اقتدار سیاسی پارٹی۔ ناظرین، اس کے نتیجے میں جو سب سے زیادہ نقصانات ہوئے وہ ملک میں علاقائیت، لسانیت پھیلی، لوگوں کے معاشی مسائل بڑھتے چلے گئے، سرمایہ اکٹھا ہوتا رہا، اور جن کے پاس ہوا کرپشن کے ذرائع سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اور جب یہ سب چیزیں ہوتی رہیں اس کے نتیجے میں بد انتظامی بڑھتی گئی۔ آپ دیکھیں کہ جہاں مفادات کی بات ہوتی ہے تو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو فیور دیتی ہیں، لیکن جب کہیں ذمہ داری کی بات ہوتی ہے تو اس سے جان چراتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ذمہ داری وفاق پہ ڈال دی گئی۔ وفاقی حکومت یا وفاق میں جو لوگ ابھی جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو وفاق پہ ڈالی جاتی ہے، اور اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وفاق کے پاس وہ اختیارات ہی نہیں ہیں۔
میں وفاقی حکومت کو خدا نخواستہ کسی چیز سے بری ذمہ نہیں قرار دے رہا، وہ بھی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ دیگر بات ہے کہ عمران خان صاحب پہ ابھی تک کوئی ایسا الزام نہیں لگا ہے، اور شاید ان کو جو سیاسی جماعتیں ان کو یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ عمران خان ان کے اس نظام کو بگاڑنا چاہتے ہیں جو انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے قائم کیا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کو اس وقت ضرورت سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کے کیسز بھی دباتے ہیں، ان کے معاملات کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، جب 18ویں ترمیم پاس ہو گئی اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبے مطلق العنان ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرا کام بھی کیا۔ انہوں نے کام یہ کیا کہ جو حقوق عوام کے مقامی یا بلدیاتی حکومتوں کے تحت ہوا کرتے تھے اور جو ان کا فنڈ ہوا کرتا تھا، اس فنڈ کو بھی انہوں نے روکنے کی پوری کوشش کیا کی کہ بلکہ اس کو استعمال کیا۔ فنڈ دیے گئے، نہیں دیے گئے، ملا کے اب جو بلدیاتی حکومتیں بنتی تھی وہ بھی بلیک میل ہوتی تھی، اور وہ خود بھی جو ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، جیسے کراچی میں حکومت بنی ہے، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ کراچی میں جو میئر تھے، یعنی بلدیاتی نظام کی بات کر رہا ہوں، کراچی کے جو میئر تھے، کراچی کے جو ڈی ایم سیز تھیں، خوب مال بنایا، اور اتنا مال بنایا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے افسر کے پاس سونے کی اینٹیں نکل آتی ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں اگر کراچی کی بات کروں تو آپ دیکھیے کراچی کا حشر خراب ہو گیا ہے۔ کراچی میں لوگ رہنے کے لیے اب مجبور تو ہیں لیکن بے کس۔ اب یہ تمام چیزیں اس فرسٹریشن کو جنم دیتی ہیں، جس فرسٹریشن کے نتیجے میں لوگ دو راستے اختیار کرتے ہیں۔ یا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام آئے اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ کرپشن، یہ بے ایمانی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ ایسا ہوا، ایسا لوگوں نے، یعنی عام لوگوں نے، اگر عام پاکستانی سے بات کریں تو وہ اس کے سلسلے میں اتنا کین ہے، اتنا پرجوش ہے، بظاہر آپ کو نہیں محسوس ہوگا، لیکن جب اس سے سیاسی طور پہ بات کریں اور اس سے بات کریں کہ صاحب صدارتی نظام میں ایسا ہوتا ہے، صدارتی نظام میں آپ کو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ پرجوش ہو کے کہتا ہے کہ واقعی صدارتی نظام پاکستان میں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہوا یہ ہے کہ میں اگر اس کا تھوڑا سا کنکلوژن کروں تو ان پارٹیوں کو جو صوبوں میں بیٹھ کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ سیاسی رہنما جو کرپشن میں گردن تک ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ یہ دیگر بات ہے کہ پاکستان کے عوام اس کو پسند کرتے ہیں۔ خواہ اس کا کوئی بھی قانونی طریقہ کار ہو، اگر اختیار کیا جاتا ہے تو اس قانونی طریقہ کار کے بعد اگر صدارتی نظام پاکستان میں آتا ہے، اور میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سچ بات تو یہ ہے کہ میری بھی دعا ہے کہ صدارتی نظام آئے تاکہ اس سے میں، میرے ہم وطن، ہم سب مستفید ہو سکیں۔ صدارتی نظام میں مقامی حکومتیں بھی ہوتی ہیں، ڈویژنل گورنمنٹ بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ صدارتی نظام میں لوگوں کو اپنے مسائل حل کرنے کا موقع ملتا ہے اور کرپشن کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ایک شخص ذمہ دار ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ہم بات کریں پارلیمانی نظام کی، تو پارلیمانی نظام میں کرپشن کی انتہا ہے، پارلیمانی نظام ہی گویا کرپشن ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے میرے جیسا کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پارلیمانی نظام میں ایم پی اے، ایم این اے کا الیکشن لڑ لے گا، یا مثال کے طور پہ بلدیہ کا ہی صحیح لڑ لے گا، اس لیے کہ اب چھوٹے سے چھوٹا الیکشن بھی کروڑوں کی بات ہے، اور جب کوئی شخص کروڑوں لگاتا ہے تو وہ کوئی مفاد عامہ میں نہیں لگاتا، وہ ایک کاروبار کے طور پہ لگاتا ہے، اور جب وہ کوئی سیٹ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو ڈبل، 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کرپشن کا ماخذ بنتا ہے۔ جبکہ صدارتی نظام میں صدر کسی بھی قابل ترین شخص کو کسی بھی جگہ رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اہل ترین لوگوں کا ملک ہے، پاکستان ذہین لوگوں کا ملک ہے۔ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں اپنا لوہا منواتے ہیں،
دنیا کے ہر ادارے میں آپ کو پاکستانی ملیں گے، اور وجہ یہ ہے کہ پاکستانی اپنے ملک میں اپنے ان حالات سے بددل ہو کر ملک سے بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ جو ملک کے اندر موجود ہیں ان کا یوں سمجھے کہ ان کا ٹیلنٹ ان تک محدود رہتا ہے کہ وہ ملک کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اگر ایک پروفیسر ہے اور وہ کسی جگہ ٹیکنیکلی ملک کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کو کوئی MNA تو پسند کرے گا نہیں بنانا اس کو، اور نہ ہی وہ اس قابل ہوگا، اور نہ ہی وہ چاہے گا کہ اس گند میں پڑے اور یہ پیسے ضائع کرے۔ اگر اس کے پاس موجود ہیں تب بھی، اول تو موجود ہونا بہت مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سیاست دانوں کے پاس تو ایک قسم کا یہ بزنس ہے کہ وہ الیکشن لڑتے ہیں، MP MNA سینٹ کے رکن بنتے ہیں، مال کو بڑھاتے جاتے ہیں، حلمن مزید پیسہ لا اور لا اور لا، جو ابن انشا کہا کرتے تھے، اور وہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ملک تہ و بالا ہو رہا ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے۔ ہمیں ریاست کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں ملک کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے ہر پاکستانی تک وہ سہولت پہنچانی ہے جو اس کا بنیادی حق ہے۔ ناظرین، کوشش تو یہ تھی کہ ویڈیو کو زیادہ بڑا نہیں ہونے دوں۔ میری کوشش تھی کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی ہے تو عموماً وقت نہیں ہوتا اور ناظرین دیکھنے سے کتراتے ہیں۔ مختصر وقت میں میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، باتیں تو بہت ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، کوشش کریں جس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں صدارتی نظام آئے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ریفرینڈم ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور اگر واقعی صدارتی نظام پاکستان میں آ رہا ہے تو اس کے لیے اپنی جگہ جس جگہ بھی ہے جدوجہد کریں، کوشش کریں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناصر قریشی۔